مدینہ منورہ کی فضا ہمیشہ ہی سکون اور نور سے بھری رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد بھی وہی تعلیمات زندہ تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دی تھی۔ یہ تعلیم صرف نماز اور روزے تک محدود نہ تھی، بلکہ اس کا سب سے بڑا حصہ ایثار، قربانی اور دوسروں کے لیے جینا تھا۔ انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے جو دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ مدینے کے ایک کچے مکان میں 3 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اپنی ماں کے گرد بیٹھے روتے تھے۔ ماں بیماری کی وجہ سے بستر پر تھی اور کئی دنوں سے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بڑے بیٹے نے ماں سے کہا، اماں ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کب کھانا ملے گا؟ چھوٹا بچہ زمین پر بلک رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، مجھے روٹی چاہیے، مجھے کھانا چاہیے۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ صبر کے لہجے میں بولی، بیٹو صبر کرو، اللہ ضرور ہمارے لیے کوئی وسیلہ پیدا کرے گا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ بچے دوڑ کر دروازہ کھولنے گئے۔ سامنے ایک نورانی شخصیت کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر نرمی اور مسکراہٹ۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ خود حضرت علی تھے۔ آپ نے بچوں کے آنسوؤں سے بھیگے چہروں کو دیکھا اور نرمی سے پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچوں نے روتے روتے کہا، چچا ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اماں بیمار ہے اور ہم بھوکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کا دل تڑپ اٹھا، آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ یہ تیرا امتحان ہے، تو مجھے کامیاب کر۔ آپ فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹے اور حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ پڑوس نے یتیم بچے بھوکے ہیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کے لیے لے آؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، علی ہمارے پاس تو بس اتنی ہی روٹیاں ہیں جو ہم سب کے لیے بمشکل کافی ہوں گی۔ حضرت علی نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ کے لیے دے دو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ حضرت فاطمہ نے وہ 3 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن کپڑے میں لپیٹا اور حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا۔ آپ نے وہ کھانا جا کر یتیم بچوں کو دے دیا۔ بچے خوشی سے کھل اٹھے اور فوراً کھانے لگے۔ ان کی ماں نے کمزور ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اسے دنیا و آخرت میں نواز دے۔ حضرت علی کے گھر اس رات کھانے کو کچھ نہ تھا۔ آپ حضرت فاطمہ اور ان کے دونوں بچے حسن اور حسین بھوکے ہی سو گئے، مگر دلوں میں سکون تھا کہ اللہ کی خاطر کسی بھوکے کو کھلا دیا۔ اگلے دن پھر یہی ہوا، جو کچھ بھی موجود تھا سب دوسروں کو دے دیا اور خود بھوکے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی کیفیت رہی۔ لگاتار 3 دن تک اہل بیت نے دوسروں کو کھلایا اور خود فاقہ برداشت کیا۔ تیسرے دن کی صبح سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ ایک انصاری صحابی علی کے گھر بڑے تھال میں کھانا، دودھ اور کھجورے لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ فرما رہے تھے کہ علی اور فاطمہ بھوکے ہیں، ان کے لیے کھانا لے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت علی کے گھر اور حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی قربانی کا انعام تھا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی، اور وہ لوگ اپنی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ یہ آیات گویا گواہی دے رہی تھیں کہ اہل بیت کا یہ ایثار اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ ایثار یہ ہے کہ جو چیز خود کو بھی ضرورت ہو وہ دوسروں کو دے دی جائے۔ اصل سخاوت یہ نہیں کہ اضافی چیزیں بانٹ دی جائیں، بلکہ وہ ہے جو اپنی ضرورت کی چیز ہو اور پھر بھی اللہ کے لیے قربان کر دی جائے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے بھوک برداشت کر لی لیکن یتیم بچوں کو کھلایا۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد میں کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ اگر ہم آج اپنی زندگیوں میں یہ جذبہ لے آئیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے، تو ہم کبھی بخل نہیں کریں گے،
ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں جو بھوک اور غربت کی وجہ سے تکلیف میں ہے، اگر ہم ان کے لیے تھوڑا بھی نکال دیں تو اللہ ایسے دروازے کھولے گا جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہی قربانی، یہی ایثار اور یہی صبر اصل ایمان کی روح ہے، اور یہی روشنی قیامت تک دلوں کو جگمگاتی رہے گی۔